السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاول کی دنیا انور عارف والا کے ساتھ آج آپ سے مخاطب ہیں، اور آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا پاکستان کے مایہ ناز اور پاکستان کے نامور زراعت کے حوالے سے، رائس کے حوالے سے، اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے، پاکستان کے اندرونی کاروباری تمام معاملات کے اوپر نظر، اور بیرون ممالک کے جتنے بھی کاروباری معاملات، لین دین، مین بڑے خریدار، بڑے تاجر، بڑے کاروباری، ہر منڈی، غلہ منڈی، ہر اناج منڈی، ہر نیشنل اور انٹرنیشنل جتنی بھی مارکیٹیں ہیں سیل پرچیز کی، ان کے اوپر گہری نظر کے ساتھ، اور ہمارے جتنے بھی زراعت کے حوالے سے نئے بیج، ان کے اوپر جو نئی ڈیولپمنٹ، نئے وقت کے حساب سے جو ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جن کی پیداوار بہت اچھی آئی ہے، پچھلے سال مارکیٹ میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے، جو نئے بیج ان کو کون سی کتنی کھاد کس ٹائم ان کی کاشت ہے، کتنے دنوں میں وہ پک کر تیار ہو جائے گی، یہ چاول کے حوالے سے ہماری رائس میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس وقت، یہ بہت اہم ہے، بہت ہی اچھی ہے۔ اس کی جتنی بھی ڈیٹیل، جتنی بھی تفصیل آج آپ سنیں گے، یقیناً یہ میسج بڑا ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، اس وجہ سے ہوگی کہ ایک ہی گلدستے میں ہم ان سب اپنے جتنے بھی سٹار ہیں، جتنے بھی ہمارے نامور یہ ایکسپرٹ ہیں، جو ان کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے، جب وہ آپ سنیں گے، اگر تو آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں زراعت کے متعلقہ، نیشنل انٹرنیشنل دنیا میں مکمل مارکیٹ کے نظر رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ اس کو ضرور لائک کریں گے، ضرور سنیں گے۔ تو اگر آپ جو بچے، جو اسٹوڈنٹ، جو کاروباری، جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، خاص کر کے جو اپنے آپ کو کاروبار میں مزید دلچسپی رکھتے ہیں یا BBA کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ میسج بہت ہی بہترین، اگر وہ اس کو لائک کریں، سنیں، تو یقیناً ان کو آنے والے وقت میں یہ میسج بہت کام آئیں گے ان کے۔ تو میں اس وقت بہت زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں اپنے ناظرین سے آپ کو ملاؤں گا، ان کی ہی زبانی آپ سنیں گے اور بہت مستفید ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے، سمجھ آ جائے، مکمل آپ اس کو میسج کو، اس ویڈیو کو سن سکیں اور سن کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیں، تو تمام آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے دوستوں کو فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپوں میں، انسٹاگرام میں ان کو شیئر کر دیں۔ جب آپ شیئر کریں گے تو میرا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے میں اس کو آگے چلا رہا ہوتا ہوں۔ کوئی بھی مفید گفتگو، مفید بات ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، میں اس کو آگے کوشش کر کے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو یہ آپ بھی اپنا کام ایسے ہی کریں کہ اچھی چیز لگے اس کو شیئر کر دیا کریں۔ اس میسج میں آپ کو بہت ہی معلومات ملنے والی ہے، بہت اہم علم ملنے والا ہے۔ یہ میرے رائس کے، پاکستان کے بہت نامور قسم کے جو سٹار ہیں، ایکسپرٹ ہیں ان کے، یقیناً پاکستان میں سمجھتا ہوں ان جیسے لوگوں کا اس وقت مجھے تو کہیں بھی جگہ پہ کسی سے ملاقات ایسی نہیں ہو سکی جو اتنا مدلل گفتگو اور اتنی زیادہ گہری نظر کے ساتھ ہر چیز کو کھول کر کے بیان کر سکتے ہوں۔ تو ورکف پھر بات میں اپنی شارٹ کر کے یہاں سے اپنے ناظرین سے ہی آپ کو ملواؤں گا۔ آپ انہی کی زبانی سن کر، مستفید ہو کر دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ایسے نوٹیفیکیشن ہمیشہ کے لیے ملتے رہیں گے۔ تو ضرور، اور میں
ابھی آپ کو اپنے ناظرین سے ملواتا ہوں، سنیے۔ رسپیکٹیبل خالد غوری صاحب، السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح بہت کشادہ دلی سے اور سیکٹر کی بہتری کے لیے، رائے سیکٹر کی بہتری کے لیے اور انفارمیشن کو شیئر کرنے کا جو کلچر ہے آپ کے پاس، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بہت امپورٹنٹ آج یہ شیئرنگ کی ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آنے والے جو ہمارے مطلب کہ مہینے ہیں، اس میں ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں دے کین ایڈجسٹ دیم سیلف اکارڈنگلی، کہ جو انڈیا آگے جا کے کیا کرنے والا ہے اور ہم کیا کرنے والے ہیں۔ انڈیا میں بھی 1509 آ گئی ہے، اس کے ریٹ ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں، دیٹ از پچھلے ایک ہفتے سے وہاں پہ ریٹ 2700-2800 کا ہی ہے۔ تو اس کے مطابق بھی ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان میں یہ جو ہے یہ تقریباً 3600-3700 روپیہ بننا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں تو ریٹ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اینی وے، میں آج اپنے آپ کو کنفائن کروں گا، آپ کی کیلکولیشن امیکولیٹ ہے، ویری کریکٹ۔ اور کیونکہ اس میں عمر لطیف صاحب نے بھی اس کی کیلکولیشن کی، اور وہ ان کا بھی مارکیٹ کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، ہی ہیز اے آفس ان دبئی، تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ جو آپ کی کیلکولیشن ہے اور جو پریویلنگ ریٹ ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور باقی دوست بھی ہیں، انہوں نے بھی، کیونکہ ایوری باڈی از ویل اویئر، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا میں کیا ریٹ چل رہے ہیں، تو وہ سب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اٹس ونڈرفل، آئی ریئلی اپریشیٹ۔ لیکن میرا جو فوکس ہے نا سر آج اس بات پہ، وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ ریٹ دیکھوں تو اس کے مطابق ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت پلانٹیشن ہو رہی ہے۔ میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کیونکہ بجائی ہو رہی ہے، تو ہماری جو دوست ہیں، جو فارمرز ہیں، ان کی گائیڈنس کے لیے کہ ان کو کیا لگانا چاہیے، یعنی کہ مارکیٹ جو ہے وہ کیسے بیہیو کرتی ہے، ان کو کیا ریٹ ملے گا اگر وہ 11-21 لگائیں گے اور 17-18 لگائیں گے۔ تو میں اس پہلو کو ذرا اس وقت اجاگر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کیونکہ لگ رہی ہے اور لگنے والی ہے، تو اس کے مطابق میں اپنی اس میں رائے دے رہا ہوں۔ اگر آج آپ ریٹ دیکھیں جو خالد غوری صاحب نے کہا ہے، میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، ایک C1121 1885 اور 1718، یہ تینوں تقریباً وہ ویرائٹی ہیں جو کہ 115 دن سے 125 دن لیتی ہیں۔ یہ لانگ ٹرم تھوڑی سی زیادہ ٹائم لیتی ہیں۔ اگر آپ اس پہ دیکھیں تو 11-21 کا جو ریٹ آج ہے وہ $953 ہے، جو خالد صاحب نے دی ہے وہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 1885 جو ہے اس کا ریٹ بنتا ہے $860۔ انڈیا کے آج کا جو روپیہ ہے وہ ہے 86.55، اس کو آپ اس کو ملٹیپلائی تقسیم کر سکتے ہیں۔ 1718 کا جو ریٹ بنتا ہے وہ $834 بنتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر فارمر جو ہے وہ 11-21 لگائے تو اس کو تقریباً 1885 سے $450 زیادہ ملیں گے، اور وہ مارکیٹ میں بھی ہوا ہے، پاکستان میں بھی ہوا ہے کہ 1885 جو ہے وہ تقریباً $400، اگر وہ 4000 پہ آپ کو ملتی ہے تو وہ $400 کے کم ریٹ سے 3600 میں بکے گی پاکستان میں 1885۔ تو جو بھی کسان لگا رہا ہے 11-21 کی بجائے 1885، وہ شاید اس لیے لگا رہا ہے کہ 11-21 کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو رہی ہے پر ایکڑ۔ تو آپ کو کیلکولیٹ یہ خود کرنا ہے کہ یار میں اگر 1885 لگا لوں اور میری اگر 2 من زیادہ بھی آ جائے یا 5 من زیادہ آ جائے، تو یہ جو فرق ہے جو مارکیٹ میں بکے گی وہ $400 کم سے بکے گی، تو کیا مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ 17-18 لگاتے ہیں، 17-18 کا ریٹ بنتا ہے $834، جو کہ تقریباً $560 کا فرق ہے۔ اب جب مارکیٹ میں یہ بکے گی تو آپ جب ریٹ ہوں گے تو سب کو پتہ لگ جائے گا، اور یہ کم میں بکتی ہے، اس میں کوئی مجھے تو شک نہیں ہے۔ تو جو پیڈی اگر 4000 کی بکے گی 11-21، تو یہ تقریباً آپ کی $3440 کی بکے گی، $560 کم سے۔ تو کسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار میری پیداوار کم ہوگی، اس میں بیماری کس میں زیادہ آتی ہے، تو مجھے کیا لگانا چاہیے، یہ میں نے اس لیے کیلکولیشن کی۔ اب آ جائے دوسرے سیکشن کی طرف، وہ سیکشن ہے 1509-1847۔ یہ دو جو ہیں یہ دونوں تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ 95 ڈیز سے لے کے یا 100 ڈیز سے لے کے 110 ڈیز یہ اس کا ٹائم ہے جس میں یہ میچور ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگ جو ہمارا ساہیوال وغیرہ کا ایریا ہے جہاں پہ کہ لوگوں نے آلو کی مطلب کہ پوٹیٹو کی فصل لینی ہوتی ہے، تو وہ کیونکہ پھر یہ 15 دن 9 لگا کے اور ان کو ٹائم مل جاتا ہے،
اس کے علاوہ گندم والے بھی جو جنہوں نے اگیتی گندم لگانی ہوتی ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ زمین خالی ہو جائے تو وہ یا 1509 لگاتے ہیں یا 1847 لگاتے ہیں. اب ان دونوں کا میں فرق بتاتا ہوں کہ اگر آپ 1509 لگاتے ہیں تو وہ $811 بنتا ہے. اگر آپ 1847 لگاتے ہیں تو اس کا آج کا ریٹ کے مطابق 768 768. تو یہ تقریباً کچھ 6% کا فرق ہے. تو 6% کا فرق نکال سکتے ہیں کہ تقریباً اگر آپ 1509 اور 1847 کا جو فرق ہوگا مارکیٹ میں وہ میرے خیال میں 300 سے 350 روپے کا فرق ہوگا ایک 40 کلو کے اوپر پاکستانی روپے میں پاکستان کے اندر. تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جی 1509 سے 1847 جو ہے وہ زیادہ مطلب کہ پیداوار دے دے. یہ فیصلہ خود کرنا ہے کسان نے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کی اگر آپ سچویشن دیکھیں تو میرے خیال میں مطلب جو ایکسپورٹرز ہیں وہ تو یہ شاید پریفر کریں گے کہ 11-21 جو ہے وہ زیادہ مقدار میں اویلیبل ہو تاکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. 1509 کیونکہ ایک پروون ویرائٹی ہے وہ زیادہ لگے تو وہ پاکستان کے لیے یہ دونوں بہتر ہوں گی. لیکن اگر اس کے مقابلے پہ آپ 17-18 کیونکہ 17-18 جو ہے وہ تھوڑا موٹا پکتا ہے اس کی پرابلم آتی ہے تو پھر آپ کو بلینڈ کرنا پڑے گا. تو یہ بھی ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ریپ ہے یا ملرز ہیں وہ تھوڑا گائیڈ کر سکتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ وہ فارمر نے اپنی بات ماننی ہے اس کو جس میں پیسے زیادہ ملیں گے اس نے وہی کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائرٹی ان تینوں میں سے یعنی 11-21 18-85 17-18 ریٹ کے حساب سے 11-21 کی بنتی ہے آل دو اس کی پیداوار کچھ کم ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو 1509 اور 1847 میں سے پرائرٹی بنتی ہے 1509 کی 1847 کا اس کا فرق رہے گا. تو یہ ضرور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے فارمر کو اور اپنے سرکل میں یہ ضرور شیئر کرنی چاہیے. خالد صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم خالد بھائی, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. خالد بھائی میں نے ایک میسج ابھی کیا ہے, وہ جو جناب چودھری مبارک علی عطر صاحب کا میسج تھا اسی پہ اپنا موقف میں نے دیا ہے. اور یہی ایک نقطہ جس کا آپ بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ پوٹیٹو ریجن ہے وہاں پہ اس کو کاشت نہیں کروایا جا سکتا, تو وہاں پہ میرا تھوڑا جو نقطہ نظر ہے وہ مختلف ہے کہ بہتر مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اگر ہم بہتر مینجمنٹ کر لیں تو وہاں پہ بھی اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں. وہ صرف دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, جہاں پہ پوٹیٹو اگر آپ نے 10 اکتوبر کو لگانا ہے تو آپ اس حساب سے 1509 کی نسبت 10-12 دن یا 15 دن اس کو پہلے لے آئیں. اور دوسرا, اس کی فرٹیلائزر ریکوائرمنٹس اس کی کم ہے, وہ کم دیں تو یقیناً ہمارے جو فارمرز ہیں وہاں پہ ان کا جو آلو کی فصل ہے وہ بھی بر وقت کاشت ہو سکے گی. تو اس میں ہمیں یہ میسج اپنے فارمر کو یہ دینا ہے کہ اگر یہ آپ دو چیزیں کر لیں کہ اس کو تھوڑا ارلی لے آئیں, اس کی جو کاشت ہے اس کو تھوڑا 10 دن 12 دن 15 دن پہلے لے آئیں اور کھاد اس کو تھوڑا کم دیں تو یقیناً وہاں پہ بر وقت آلو کاشت ہو سکے گا. اور ساہیوال پاک پتن میں ہم نے اس کے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ہم نے اس کے تجربات کروائے ہیں اور وہ بڑے کامیاب رہے ہیں. وہاں پہ آلو کی فصل بھی بڑی ٹائملی کاشت ہو گئی, بر وقت کاشت ہو گئی اور 1847 کے ریزلٹس بھی بہت اچھے آئے. باقی ملنگ اور کوکنگ کے بارے میں تو وہ یقیناً آپ کا تجزیہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ 100% حقائق پہ مبنی ہی بات آپ کرتے ہیں. تو باقی جو اس کی ایگرانومی کے حوالے سے ہے وہاں پہ ہمیں اپنے کسان کو تھوڑی یہ میسج دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو تھوڑا سا ارلی لے آئے, صرف آلو والا. باقی جو گندم والے ہیں وہ جس ٹائم پہ لگا رہے ہیں وہ بہترین ہے. آلو والوں کے لیے صرف یہ پیغام ہے آلو کے کاشتکاروں کے لیے کہ اس کو 1509 کی نسبت 10 دن پہلے لے آئیں. میں وقت کا میں تعین کیے دیتا ہوں کہ اس کی پنیری جو ہے اس کو 20-25 مئی کے آس پاس اس کی پنیری کاشت کی جانی چاہیے 1847 کی آلو کے کاشتکاروں کے لیے, اور اس کو 20-25 یا زیادہ سے زیادہ 28 جون تک پنیری کی کھیت میں منتقلی کے عمل کو مکمل کر لیا جانا چاہیے تاکہ آگے جا کے پھر آلو کی فصل جو ہے وہ بر وقت کاشت کی جا سکے. تھینک یو. جی السلام علیکم میاں صاحب, کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. میاں صاحب جیسے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً 120 ایکڑ سے اوپر کاشت کروائی تھی. 1847 کی سیڈ بھی آپ سے آیا تھا.
اور اس کے ہمیں تو خیر اس کے بہت اچھے رزلٹ ملے تھے، جسے میں کہوں گا ایکسیلنٹ، کیونکہ وہ ٹوٹل ٹائم جتنے بھی فارمرز تھے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہے. اس کے اندر جو کھاد کے حوالے سے، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے، تو یہاں پہ تو ہم نے کیا تھا ایسے ہی کہ اس کو ہم جیسے اپنے اوپر اپنے میسج میں بتایا کہ 15 دن ارلی کر لیں تو وہ آلو کے لیے زمین خالی ہو گئی تھی، اور اس کا ماشاءاللہ ییلڈ بہت اچھی آئی تھی. یہاں تک کہ کچھ ایکڑس کی جیسے یہاں بات ہوئی 70 من تک 78 من تک بھی الحمدللہ ییلڈ آئی تھی کچھ ایکڑس کی. تو اوور آل 70-72 کی کہیں تو اس کے لگ بھگ ہی تھی، اس سے کم نہیں آئی تھی الحمدللہ. اور اس کو جیسے انکل مبارک نے بتایا کہ سیلے کے اندر جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ کمال ہیں، اس کی کوکنگ بہت اچھی ہے. تو اس کے اندر جو آپ نے کہا نا کہ لوگوں نے 1509 جیسا سلوک کیا، اس کے اندر وہ پھر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو کام نہیں کرنا آتا نا انسان کو، اس کو سیکھ لے تو آسان ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے. تو خیر وہ سب ذمہ دار جو تھے آپ کے ساتھ رابطے میں تھے، آپ نے ان کو بڑا اچھا گائیڈ کیا. تو ہمارے ایریا میں تو اس کی جو پرفارمنس تھی ایکسیلنٹ تھی، اور لوگوں نے اس سال پھر دوبارہ 10 سے 12 دن ارلی رکھ کے وہ اس کی کاشت کر دی ہوئی اپنی ایریا آلریڈی. جزاک اللہ سر. جی السلام علیکم چوہی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. چوہی صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ کا تجزیہ بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی متوازن ہوتا ہے. تو جو بھی آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز بیان کیے ہیں وہ بالکل حقائق پر مبنی ہیں. اس میں تھوڑا سا میں ایڈیشن اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو پوٹیٹو ریجن ہے، خاص طور پر جو ساہیوال ڈویژن ہے، اس کی بات کریں تو وہاں پہ جو پچھلے سال 1847 کی فصل کاشت کی گئی تھی، تو اس کو ٹریٹ کیا گیا، ہر لحاظ سے اس کو ٹریٹ کیا گیا 1509 کی طرح. اس کو اسی وقت پہ کاشت کیا گیا جب 1509 کاشت کی جاتی ہے، اور اس کو جو فرٹیلائزرز ہیں، جو کھادیں ہیں، وہ بھی اسی حساب سے دی گئیں جو 1509 کو دی جاتی رہی ہیں. تو یہ وجہ بنی جس کی وجہ سے ساہیوال ڈویژن کے جو پوٹیٹو گروورز ہیں، ان کی آلو کی فصل کی کاشت تاخیر سے ممکن ہو سکی. تو اب اس میں اگر ہم تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، ہمارے جو فارمرز ہیں، آلو کے کاشتکار ہیں، وہ اگر تھوڑی سی تبدیلی کر لیں کہ اس کو جو 1509 جس وقت پہ وہ کاشت کرتے ہیں، اس سے 10 یا 12 دن یا زیادہ سے زیادہ 15 دن 1847 کو پہلے لے آئیں. اور دوسری جو اس کی جو نیوٹریشن ریکوائرمنٹس ہیں، جو کھادوں کی ضروریات ہیں اس کی، وہ 1509 سے کم ہے. تو اس کو بھی اسی حساب سے متناسب اپروپریٹ فرٹیلائزرز جو ہیں وہ اگر دیں تو یہ بالکل آلو کا کاشتکار جو ہے وہ ایک بہترین پیداوار لے سکتا ہے، ٹائملی لے سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کی آلو کی کاشت بھی جو ہے وہ بھی بالکل بر وقت ممکن ہو سکتی ہے. تو اس میں پہلے بھی اس پہ جو ایسا بات ہو چکی ہے 2-3 دفعہ، کوشش کی گئی ہم سب نے مل کر کہ ہم اپنے فارمر کو ایجوکیٹ کریں. 1847 جو ہے یہ اس کے 3 ایسے مثبت پہلو ہیں جس کی وجہ سے اس کی کھاد کی ضروریات کم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو روٹ سرفیس ایریا ہے، جو جڑ کا پھیلاؤ ہے، وہ زیادہ ہے اس کا. تو یقیناً جڑ لمبی ہوگی، بڑی جڑ ہوگی، تو وہ زیادہ رقبے سے وہ نیوٹرینٹس کو، خوراک کو اٹھائے گی، نمبر 1. نمبر 2، اس کا پتا جو ہے وہ زیادہ چوڑا ہے، زیادہ لمبا ہے. تو زیادہ چوڑا پتا، زیادہ لمبا پتا اور گہرے سبز رنگ کا پتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو سبز مادہ ہے، کلوروفل، وہ زیادہ ہے. تو وہ زیادہ ہوگا تو فوٹو سینتھسس پروسیس بھی، ذیلی تالیف کا عمل جو ہے وہ بھی زیادہ بہتری سے سر انجام پا سکے گا، وقوع پذیر ہو سکے گا. نمبر 2. نمبر 3، چونکہ اس کا دورانیہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا دورانیہ 1509 سے 10 دن زیادہ ہے، تو 10 دن زیادہ دورانیہ جو ہے وہ زیادہ خوراک بننے میں مددگار ہوتا ہے. تو وہ اس لیے اگر ہمارے فارمرز جو ہیں وہ یہ مطلب آپ تینوں کو ملا کے پڑھیں، یہ تینوں جو فیکٹرز ہیں، تینوں عوامل، ان کو ملا کے اگر پڑھیں تو 1847 کی جو کھادوں کی ضروریات ہیں وہ کم اس کو چاہیے ہوتی ہیں بنسبت 1509 کے، کیونکہ یہی 3 فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی فصل کو کم یا زیادہ کھاد چاہیے ہوتی ہے. تو یہ اگر کریں ہمارے فارمرز کو، اس کو کھادیں اس کو دیں، زیادہ سے زیادہ 2 بیگ، یا کمزور زمینوں پہ 2.5 بیگ یوریا دیں، بلکہ 2 بیگ ہی کافی ہے. 1 بیگ نائٹروفاس یا آدھا بیگ DAP دے لیں کمزور زمینوں پہ، 1 بیگ DAP دے لیں. تو
नाइट्रोफास का जो उसको उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर लें, तो इसको और 10-12 दिन या 15 दिन 1847 को थोड़ा पहले ले आएँ, तो ये बिल्कुल पोटैटो रीजन के लिए भी ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन साबित हो सकती है। 1885 की बात करें तो वो तो उसके इस साल रिज़ल्ट्स हमें तूलो अर्ज़ से मौसूल होंगे और यकीनन वो रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे। उसकी जो मिलिंग है, उसकी कुकिंग है, वो तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो उसके जो पैदावारी नताइज हैं, वो भी इंशाल्लाह अच्छे आएँगे। तो आने वाले जो 2 साल हैं, उसमें 2 सालों में हम इंशाल्लाह 1-2 वैराइटीज़ जो हैं, वो और मुतारिफ़ करवाएँगे। सबसे पहले वो हम देंगे अपनी राइस इंडस्ट्री को कि वो उसकी कुकिंग करके देखें, उसकी मिलिंग करके देखें। अगर वहाँ से अप्रूवल हमें मिल गया, राइस इंडस्ट्री से मुराद आप हैं, जनाब खालिद खालिद गौरी साहब हैं, दूसरे हमारे बेशुमार दोस्त हैं, बड़े माहिर और तजर्बाकार दोस्त हैं, तो हम सब का उसके ऊपर इनपुट लेके अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो फिर अगले साल उसके कुछ ट्रायल्स हम लगवाएंगे ताकि ये एक सिलसिला जो है ये चलता रहे इंशाल्लाह। थैंक यू। Yeah, Rizwan Saab, Assalamu alaikum. Thank you very much for your illustrious talk. हमेशा आपकी जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी मालूमाती होती है और माहिराना होती है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, और इस ग्रुप के लिए या राइस इंडस्ट्री के लिए आपके बच्चे मौलम की हैसियत रखते हैं। तो इसमें जो बातें आपने की है ना जी, चूँकि सिलसिला चल पड़ता है, तो उसी के फिर एक्सटेंशन में जो मैं बात करता हूँ कि पिछले साल 1847 के लिए हमने लोगों को परसुएड किया। आपको याद होगा कि हमने उससे पहले साल सेमिनार भी करवाया था, उसके ऊपर बड़े असरात आए, लोगों को बड़ा सीड भी हमने बेचा, और आपने भी काफ़ी सारा सीड ये साहिवाल पोटैटो जोन में बेचा था। हुआ ये कि को इंसिडेंटली कि पिछले साल बारिशों की वजह से कोई ऐसा सिनारियो बन गया कि 1509 की क्रॉप भी जो थी वो 15 दिन लेट, 10 दिन 12 दिन लेट होगी, और उसके मुकाबले में 1847 तो वैसे उसका मेजोरिटी टाइम ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा टाइम लेगी। उसके ऊपर वो जो पोटैटो ग्रोअर था ना, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, और उसने 1847 के साथ जो सलूक किया है वो इसका कत्लेआम किया है, इसकी कटाई नहीं की, इसको कच्चा पक्का हरा काट के हमारे खाते में फेंक दिया, और अपने जान छुड़ा के उसने आलू काश्त किया, और वो आलू की काश्त में भी लेट हो गया, और उसके बाद उसने तौबा की कि हमने ये नहीं लगानी। ठीक है जी। इस साल हम पोटैटो के ग्रोअर को रजामंद करने की कोशिश करते रहे हैं, परसुएड करने की कोशिश करते रहे हैं कि यार इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वो अपने कहता है जी कि रिजल्ट जितने भी अच्छे हों, जब हमें आलू की काश्त का टाइम नहीं मिलता तो फिर हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। तो आपने जो बात फरमाई है कि हम मुझे मिलर्स के नुक्ता नज़र से जो मैं बात करता हूँ, ब्रोकन के नुक्ता नज़र से, मिलिंग के प्रॉपर्टीज, जैसे खाला साहब ने बताया कि इसकी पॉलिश बड़ी अच्छी हो जाती है, जल्दी हो जाती है, सॉफ्ट है, तो वो बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है। ज़िम्मेदार जो है ना उसको कायल करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इस साल जब ये मौसम अच्छा आता है, अगले साल इंशाल्लाह ताला जो फरवरी मार्च जनवरी फरवरी का महीना, तो उसमें कुछ सेमिनार 2-4 जगह पे खालिद साहब के मशवरे से, कोई मैं करवाऊँगा अपने इलाके में, कोई और उखाड़ा में करवा देंगे, बाबा नगर रार वाला, ऐसे करवा के, ताकि पोटैटो जोन के लोगों को हम ये कायल करें कि यार 1847 जो है इसको कोई 10 दिन पहले लगा लें और 5-7 दिन पहले बाद में आ जाएगी, तो ये आपकी इकॉनमी के लिए भी अच्छी है और हमारी राइस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी है। हमारे जो ये यहाँ पे जो पोटैटो जोन की ज़मीनें हैं ना जी, इनका एक बड़ा प्रॉब्लम है, दिलचस्प जो आपको मैं बताता हूँ, वो ये है कि इनकी ज़मीनों में बारूद भरा हुआ है। बारूद इस शक्ल में है कि जो पोटैटो होता है वो उसमें भी खाद बहुत डालते हैं, और पेस्टिसाइड का बहुत बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और खाद का भी बेदरेग इस्तेमाल होता है, और उसी ज़मीन में 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 3.5 महीने, 4 महीने के बाद वो मकई की फसल काश्त कर देते हैं, उसमें भी वही खाद और बारूद चलता है, वही खाद और पेस्टिसाइड, ये दोनों ही। और जब ये दोनों फसलें कंसेक्टिवली बीजने के बाद जब ज़मीन खाली होती है, जून जुलाई के महीने में जब काश्त करते हैं ये चावल, तो चावल के अंदर उसके लिए ज़मीन में इतना न्यूट्रेंट ऑलरेडी मौजूद होता है कि उसको खाद की शायद ज़रूरत ही नहीं है। इस एंगल के ऊपर ज़मींदार को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो पहले बारूद ज़मीन में भरा हुआ है उसके ऊपर आप जब और डाल देते हैं तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जब ज़्यादा हो जाती है तो वो मेच्योरिटी का टाइम भी उसका फिर बढ़ जाता है। तो ये एंगल जो है ये बड़ा ही टेक्निकल है, इस पर ज़मींदार को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत भी बड़ी शदीद है, क्योंकि ये ज़रूरत काश्तकार की हो ना हो हमारी राइस इंडस्ट्री की है, क्योंकि 1509 किसी भी लिहाज से एज़ कम्पेयर टू 1847 इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से, कुकिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से, और डीएनए टेस्टिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हर लिहाज से बेहतर है। थैंक यू। साहब, अस्सलाम वालेकुम।
چونکہ آپ نے محترم خالد غوری صاحب کو ایڈریس کیا ہے تو پروٹوکول کے حساب سے مناسب تو یہی ہے کہ خالد غوری صاحب آپ کو رہنمائی کرنے کے لیے جواب دیں. تو اگر خالد صاحب کا جواب نہیں آتا تو کچھ دیر بعد پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. جی السلام علیکم سر جی. اس طرح ہے، میں نا لاسٹ ٹائم اپنا کوئی 7500 بیگ نا پیڈی کا میں نے 1847 کا، لیکن میں نے ڈرائی کر کے اس کو ریسٹ دیا کیونکہ کائنات چل رہی تھی. پھر ٹائم ملا میرا خیال ہے ود ان 20 ڈیز. ہاں جی، تو میں نے اس کو چلایا تو بہت اچھے ریزلٹ تھے اس کے. ایک تو پالش بہت اچھی تھی، اس کی کوکنگ آؤٹ کلاس تھی، کائنات اسٹیم کے لیول کی کوکنگ تھی، اور اس کے اندر بروکن ایوریج بہت زیادہ کم تھی. مقصد آپ کہہ لیں 25 کے راؤنڈ سرکل کا بروکن تھا اس کا، 25 کا مقصد. وہ تازہ اگر آ رہا تھا نا 30 سے 35، تو یہ 25 سے 28 کے اندر اندر چلا ہے. حد اپنا جو 1847 کا اسٹیم میں بہت اچھے ریزلٹ تھے جو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھے ہیں. جی سعود بھائی السلام علیکم. خالد غوری بات کر رہا ہوں ہمارے قصر بھائی. میں اپنا مختصر سا جواب دے دوں گا، لیکن اصل تو آپ نے ہی بتانا ہے بھائی. ہم تو استادوں کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ جو اپنا علاقہ لگتا ہے سعود بھائی، حافظ آباد، گجرانوالا، شیخوپورہ، یا کوئی بھی ویرائٹی ہو سیزن میں، یہ موئسچر تو آپ سمجھ لیں ایوریج 25 ہی آتا ہے یار. آپ کوئی بھی ویرائٹی لے لیں. آپ اس چکر میں بیٹھیں گے کہ میں 20 کے لوں گا تو آپ پورے منڈی میں صبح سے شام بیٹھے رہیں گے. 40,000 بوری آئے گی، آپ 1,000 بوری نہیں خرید سکتے. اب موئسچر تو یہ سمجھ لیں یہ ہمارے آپ کے علاقے میں اسٹینڈرڈ یہی ہے. سمجھ لیں 24-25. 22 آ گیا بہت اچھا ہو گیا جی. آپ کو لگے گا کہ موئسچر جو ہے بڑا کم ہے، لیکن جب ہم موئسچر میٹر میں ڈالیں گے تو وہ 25, 26, 28, 30. تو موئسچر جو ہے وہ ہمارے ایریاز میں جو ہے جتنی بھی منڈیاں ہیں، کاموں کی ہے، مرید کے ہے، شیخوپورہ ہے، حافظ آباد ہے، گجرانوالا ہے، یہاں ان ایریا میں موئسچر جو ہے اپنا سمجھ لیں ایوریج 25 لے کے چلیں آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہمارے پاس اس کا ایوریج جو موائسچر ہے وہ 29 رہا، شاہ جہاں رائس مل شیخوپورہ. شکریہ. خالد غوری صاحب السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سر. بھائی جان آپ نے تو ساری بات بتا بھی دی اور پھر بھی مجھے کہہ دیا کہ آپ بتائیں. یہاں پہ مجھے وہ جب بچپن میں کو گانا سنا کرتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. تو اب آپ نے جو آخر میں میرے پاس پھر بات کو میری طرف ڈائیورٹ کر دیا، تو میں اس میں کیا کہوں. بات تو کہہ دی آپ نے جو کہنے والی تھی. تو اس میں اگر میں کہنا چاہوں گا تو یہ کہوں گا کہ سعود میں ایک آپ کو بتاتا ہوں بات کہ اگرچہ جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ 1509 ہے، اس کے چھلکے کے مقابلے میں 1847 کا چھلکا تھوڑا سا موٹا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر معاشر دیر سے لوز کرتی ہے، اس سے موٹے چھلکے والی 11-21 بھی ہے. تو یہ جو ورائٹیز ہوتی ہیں ان کا تعلق نہیں ہے کہ ہمارے ذمہ دار کی ٹریٹمنٹ ہے جو ہارویسٹنگ کے یا پورا پوسٹ ہارویسٹنگ اس کے ساتھ جو وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے. جو پودے شیڈ کی طرف ہوتے ہیں، درختوں کی طرف ہوتے ہیں، یا وہ جو سٹے جو ہوتے ہیں وہ جو نیچے کی طرف گئے ہوتے ہیں جو کہ فصل کے اندر، وہ کمپیریٹیولی موائسچر کم لوز کرتے ہیں، دوسرے زیادہ لوز کرتے ہیں جو سن کی طرف ایکسپوز کرتے ہیں. تو ہم اس کو سوکھنے کا ٹائم ہی نہیں دیتے. اصل میں تو ٹائم ہی ہے کہ اس کو کاٹ کے اس کو رکھا جائے، تھوڑا سا ایکسپوز کیا جائے سن کے ساتھ، تو وہ دانے سارے پھر یونیفارمٹی آ جائے اس کے اندر. تو ہمارے ذمہ دار جو ہے اس کا ہارویسٹنگ یا پوسٹ ہارویسٹنگ جو ہینڈلنگ کا طریقہ ہے وہ بڑا ہی بہیمانہ ہے اور بڑا ہی وہ اگریسو ہے. تو ہم اس کمبائنڈ ہارویسٹر کے ساتھ اس کو کاٹتے ہیں جو اس کے لیے بنائے نہیں، اور جو بھی ہے پھر کاٹ پھینٹ کے ہم پھینک دیتے ہیں اور ذمہ دار اس کو ہوا بھی نہیں لگاتا. ہمارے علاقے میں تو ذمہ دار جو ہے اس کو بوری میں بھی نہیں ڈالتا، وہ کھلے ٹرالے میں لا کر ہمارے متھے ڈال دیتا ہے، ادھر الٹا جاتا ہے، الٹا دیتا ہے آگے کہ یہ سوال ہے اس کو. اور آپ نے تو 25 کی بات کی ہے، ہم نے اس کو 32% معاشرے پہ بھی وصول کیا ہے، کیونکہ ذمہ دار جو ہمارا پوٹیٹو ایریا کا تھا وہ تو پاگل ہو گیا تھا نا جی. اس نے جنونی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوگی، تو اس نے کہا کہ اس سے جان چھڑاؤ، اگلے سال انہوں نہیں لانا. تو وہ جو ورائٹی کے اوپر تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے کہ جو چھلکا جس کا موٹا ہو نیچرلی زیادہ
دیر لگے گی سوکھنے میں، جس کا چھلکا پتلا ہو وہ جلدی سوکھ جائے گی. یہ تھوڑا بہت ویریشن آتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1847 25 پہ آتی ہے. 25 سے لے کر 30 35 تک دوسری ورائٹیز بھی آتی ہیں. اور جو پرٹیکولرلی ہارویسٹنگ جو ہے سپٹمبر کے اندر ہوگی یا اکتوبر کے پہلے 15-20 دن میں ہوگی، وہ زیادہ گیلی آئے گی. جو 15 اکتوبر کے بعد یا نومبر میں جا کے ہارویسٹنگ ہوگی، وہ نیچرلی اس میں کمپیریٹیولی مائسچر لیول آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائے گا. ہوا اس کو سکھا دے گی، اور یا پھر زمیندار جو ہے جو تھوڑا سا اس کو ڈرائی کر کے ہارویسٹ کرے گا، تو پھر اس کا مائسچر کم ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ ہے 1847 کا کہ یہ مائسچر زیادہ کیری کرتی ہے، نہیں کرتی. اس سے زیادہ موٹے چھلکے والی بھی ورائٹیز ہیں جو کہ اسی لمبی چوڑی مائسچر کے ساتھ آتی ہیں. ہوپ کہ غلط غاری صاحب نے آپ کا کوشچن آنسر کر دیا. میں نے تو ہمیں بس کارروائی کی. ان سے تمام یہ جو چیز سنی ہے، سیکھی ہے، تو آپ ان کو دوسرے دوستوں تک، دوسرے ہمارے بھائیوں تک جو جن تک یہ نہیں جا سکی ان کو شیئر کریں، اور اس کو یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں گے تو یہ تمام نوٹیفیکیشن جو ایسے آپ کو ہیں انشاءاللہ خود بخود آپ کے آ جایا کریں گے. ہر آدمی کو شیئر نہیں کیا جا سکتا میسج، اور اس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور اپنے دوستوں تک یہ میسج ضرور پہنچائیں. یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، کاشت سے لے کر چاول کی ایکسپورٹ سے لے کر اور نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے تمام چیزوں کے اوپر گہری نظر کے ساتھ اس کو سن کر اس کو سیو کر لیں، اپنے پاس رکھیں. یہ آنے والے وقت میں بھی میسج کام آئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں میرے تمام ناظرین کے لیے، میرے ایکسپرٹ کے لیے، اور ہمیں خاص کر